اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ مجھے یاد آتا ہے وہ سیدہ رابعہ بصریہ اور شفیق بلخی، بعض اوقات کسی نے اور صوفیاء سے بھی اس کو جو منسوب کیا ہے کہ وہ پوچھا کہ آپ بتائیں بلخ کے لوگ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو مائی صاحبہ سے کہا کہ آپ بتائیں بصرہ کے لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کام جو آپ کے بلخ کے لوگ کرتے ہیں یہ تو بصرہ کے کتے بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ کیا کہنے جی، حضرت رابعہ بصریہ انہوں نے بھی یہ رمز موتو قبل ان تموتو کی اس طرح سمجھائی۔ ایک مولوی صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں کو خوب ڈرا رہے ہیں، تو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ مولوی صاحب کیوں اللہ کی مخلوق کو رلاتے ہو، بات تو اتنی ہے، کہو کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر لو۔ اتنی سی بات، جس نے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا نا کہ ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر، رکھ اس کی رضا پر اپنی نظر، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے۔ ہم لاہور والوں کے لیے موتو قبل ان تموتو کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو راوی کے اس پار لیٹا ہے جس کو جہانگیر کہتے ہیں، بادشاہ وقت کا، سارے خزانے، لیکن اس نے مرنے سے پہلے نہیں مرا، خواہشات کو قابو میں نہیں رکھا، وہ مر گیا۔ اور راوی کے اس کنارے ایک علی حجویری لیٹا ہوا ہے، جنہوں نے زندگی کی رمز پہچانی، جنہوں نے خواہشات پر قابو پایا، اپنے آپ کو پہچانا۔ کون کہتا ہے وہ مر گیا؟ قرآن پاک میں یہ جو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انت بمسمع من فی القبور، تو اس کا معنی یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں جا کر معاذ اللہ مردوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ یہ قرآن کے سیاق میں دیکھیں، ان پر یہ حقیقت کھلے گی۔ جو خواہشات نفس کا بندہ ہے اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور جو اس رمز کو پا جاتے ہیں کہ ہم نے جس منزل پر پہنچنا ہے وہاں کس چیز کی ضرورت ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو وہ مر کر بھی نہیں مرتے، ان کو یہ مرتبہ و مقام نصیب ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور وہ یعبدون کا مفہوم ایک بزرگ نے یوں سمجھایا کہ غلام کو خرید کر لائے، جب گھر آئے پوچھا کیا نام ہے، کہا حضور عبد ہوں، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے پکاریں گے میرا وہی نام۔ اور کیا کام جانتے ہو، کہا حضور غلام ہوں، جو آرڈر ہوگا بجا لاؤں گا۔ اور کیا کھانا پسند کرتے ہو، حضور میری کوئی مرضی نہیں، جو ملے گا کھاؤں گا۔ کیا پہننا پسند، اس نے جب اس انداز سے جواب دیا تو بزرگ وہیں رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی کہ یہ ایک بندے کا غلام ہو کر اس کے اندر یہ صفت آ گئی ہے، میں بھی تو ہوں، میرا بھی تو کوئی مالک ہے، میں اس کے ساتھ کس تعلق سے۔ تو جس دن انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں اس دنیا میں چند روز کے لیے کس لیے آیا ہوں، تو پھر وہ یہ ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کریم بار بار یہ بتا رہا ہے کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ کسی دیوانے نے دیوار پر سورج کی روشنی پڑی ہوئی اسے چمک دیکھا تو کہا دیوار چمک رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگا وہ دیوار سیاہ ہوگی، اپنی حالت پر آ گئی۔ تو یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ٹرننگ موڈ آتا ہے، پوائنٹ آتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے نا کہ وہ جواہرات لے کر گئے تو کسی نے کہا کہ آج بادشاہ مصروف ہے اور وہ مصروفیت دیکھنے کے قابل ہے، انہیں ایسی جگہ پر بٹھا دیا گیا جہاں سے وہ اس منظر کو دیکھ سکیں، انہیں کوئی نہ دیکھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر ہے، اس کے اوپر سنہری زرین وفد خیمہ تنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے وہاں پر سپہ سالاروں کی ایک جماعت آئی، اس نے چکر لگایا۔ اس کے بعد طبیبوں ڈاکٹروں کی جماعت آئی، انہوں نے چکر لگایا۔ پھر دانشوروں کی جماعت، حسن بصری کا ہے، حسن بصری کا ہے۔ پھر خواتین آئیں حسینہ جمیلہ اور ان کے ہاتھوں میں،
آخر میں بادشاہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو مجھے دنیا میں ہر شے سے عزیز تھا، لیکن کسی ایسی انسین نظر نہ آنے والی طاقت نے تجھے مجھ سے جدا کیا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ کسی سے ڈر کر تجھے دے دے گا، سپہ سالار موجود ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کسی کے علاج سے آ جائے گا، دنیا بھر کے طبیب موجود ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو کسی کی حکمت و دانائی تجھے لائے گی، یہ دانشور موجود ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو وہ حسین عورتوں کا طلبگار ہے، یہ لیکن کچھ بھی اس کے آگے بس نہیں چلتا۔